أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات عزیزان محترم خمسہ فاطمیہ کے حوالے سے یہ اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور ہم نے کل صحیح بخاری سے حدیث پیش کی تھی اور وہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنائی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوبکر سے جو خلافت کے داعی تھے اپنا حق طلب کیا. اس کی تفصیل خود صحیح بخاری نے یہ دی کہ فے کا جو مال حاصل ہوا تھا اور خیبر کا خمس اور جو رسول اللہ کی میراث تھی فدق، تو مدینے کا فے، فدق اور خیبر کا خمس، یہ جو وہ وہاں پہ تفصیل آئی ہے، اور اپنی میراث کو جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی تھی طلب کیا. تو حضرت ابوبکر نے یہ جواب دیا کہ ہم گروہ انبیاء کوئی میراث حاصل نہیں کرتے، نہ میراث چھوڑ کے جاتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. اب آپ دیکھیں اسی روایت پہ، اگر اسی حدیث پہ جو ہم نے کل آپ کے سامنے ٹیکسٹ سے، کتاب سے جو صحیح بخاری سے پڑھی تھی، اسی کو اگر آپ سامنے رکھیں اور جو اس سے پہلے ہم فے کے بارے میں سورہ حشر سے، جو قرآن مجید کا 59واں سورہ ہے، 6 اور 7 آیت کریمہ، اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا خمس کی آیت جو 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ آیت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. تو اس آیت کریمہ کو اگر آپ ضمیمہ کریں گے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں نص قرآن سے یہ ثابت ہوگی کہ خمس میں بھی حضرت فاطمہ زہرا کا سچے حصے دار ہیں. اس میں اللہ، رسول اور حضرت فاطمہ ذی القربہ، جس کے سب سے پہلے فرد جو وہ حضرت فاطمہ ان کے بچے ہیں، اور فے کا جو مال اللہ کے رسول کو بنو قریظہ کے یہودیوں سے حاصل ہوا یا بنو قینقاع کے یہودیوں سے حاصل ہوا
یا فدق سے جو حاصل ہوا اس میں بھی حضرت فاطمہ کا حصہ ہے. وہاں پہ بھی کہا وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. تو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے جو رسول چھوڑ کے گئے وہ صرف صدقہ نہیں ہے بلکہ اس میں خمس بھی ہے, سادات کا مال ہے, اس میں خمس بھی ہے, اس میں فے بھی ہے, اس میں رسول اللہ کی ذاتی ملکیت بھی ہے, اور وہ میراث ہے جو آپ حضرت فاطمہ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے. تو انہوں نے اللہ کی کتاب کے اوپر بات کی. تو یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے, مسلمانوں کے سامنے آ جائے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے. اور جو جب حضرت فاطمہ نے اپنی میراث کو طلب کیا تو حضرت ابوبکر نے اس کا کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے جو صدقات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا, جس طرح سے رسول اللہ کے زمانے میں وہ تھے اسی طرح سے میں ان کو رکھوں گا. تو یہاں پر یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ حضرت فاطمہ پر جو دروازہ گرایا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 اور 4 دن کی بات ہے, اور فدق جو چھینا گیا ہے وہ 10ویں دن کی بات ہے. تو یعنی بی بی جب طلب کرنے کے لیے صحیح بخاری جب بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں, انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا حضرت ابوبکر سے, تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی دربار میں گئی اور بی بی نے اپنا مطالبہ کیا تو مجبور ہو گئے اس بات کو انڈورس کرنے کے لیے, سبمٹ کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے اپنی میراث کو حضرت ابوبکر سے طلب کیا. تو اس کا مطلب بی بی نے خطبہ دیا. بی بی نے تو خطبہ جب دیا تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب آپ پر دروازہ گرایا جا چکا تھا اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی, آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا. تو ان زخموں کے ساتھ اور اس واقعے اور اس حادثے کے ساتھ کہ آپ کے گھر کے اوپر یورش کی گئی, اور مولا علی کو جس کی تفصیل ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے, اور کل کیونکہ آخری مجلس ہے تو شہادت کے حوالے سے بھی ہمیں زیادہ تفصیل دینی کل, تو کل اس واقعے کو بیان کریں گے. تو یہ جو خطبہ دیا بی بی نے وہ ان حالت میں سے بھی آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ جب دروازہ گرایا تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ بات یہاں پہ شروع ہوئی, اور بی بی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور شکستہ پہلو کے ساتھ دربار میں گئی ہیں اور اپنا حق طلب کیا ہے, اور بی بی نے اس حال میں خطبہ دیا ہے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ حضرت فاطمہ کی جرأت اور استقامت, اور حضرت فاطمہ کہاں تک انہوں نے جو وہ مقابلہ کیا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. بس میں ایک اشارہ آپ کی طرف کرنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اب ایک بات ہے کہ بہرحال میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ جو عام ٹرینڈ ہے مجلسوں کا اس حساب سے میں نہیں پڑھ سکا, کیونکہ بی بی کے فضائل نہیں بیان کر سکا اس طرح سے, کیونکہ ہم نے بنا اس کے اوپر رکھی کہ جو بی بی کا حق ہے اس کو بیان کیا جائے. فضائل جو وہ سنتے ہیں آپ انشاءاللہ اور سنیں گے اور ہم بھی سنائیں گے, لیکن جو بی بی کا حق ہے پہلے اس کو ثابت کیا جائے دنیا کے سامنے, عالم اسلام کے سامنے, اور وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ان کے سامنے بی بی کا حق رکھا جائے. تو اس کے اوپر بنا رکھی. تو بہرحال یہ کہ فدق جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا اس کے بعد جو وہ ہم نے, اب آپ جو وہ اپنے ذہنوں کو ہمارے ساتھ رکھیں گے, اس کے بعد ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھی سیم, یعنی آیت کریمہ 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور ترجمہ بھی کیا تھا آپ کے سامنے کہ تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے. آتے یعنی دو,
حضور سے بہت سخت قسم کا خطاب ہوا کہ آپ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حضور سے تو وہاں خطاب ہوا دے قرابت داروں کو ان کا حق دے. تو یہ آیت کریمہ سورہ روم میں بھی آئی, سورہ روم کی 34ویں آیت کریمہ ہے, اور سورہ نحل کی 26ویں آیت کریمہ. آتے ذل قربا کہو, یہ مضمون قرآن مجید میں 2 مرتبہ. اس کا مطلب ہے سرکار رسالت میں آپ کو 2 مرتبہ حکم ہوا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیں. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ جس کا حکم 1 مرتبہ ہو تو حضور انجام دیں گے, جہاں اتنی سختی سے 2 مرتبہ ہو تو حضور نے اس حکم کو ضرور انجام دیا ہوگا, اور انجام دیا. اور حضرت فاطمہ کو بلا کے حضرت فاطمہ کو فدق ان کے حوالے کر دیا. صلوات پڑھیں محمد. ایک اور مرتبہ بلانا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تو دیکھیے اب وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ فدق تو رسول اللہ کی زندگی میں, کیوں اس کی دلیل اب پوری گفتگو ہماری احسن الحدیث سے, کتاب اللہ احسن الحدیث. وہ کہتے ہیں حدیث سے پڑھیے, آپ تاریخ سے نہیں پڑھیے, تاریخ کو ہم نہیں مانتے. یا آپ کی کتابوں سے, تو بھئی ہم نہ آپ کی کتابوں سے پڑھ لیں, نہ آپ کی کتابوں سے پڑھ لیں, نہ عام حدیثوں سے پڑھ لیں, بلکہ احسن الحدیث کتاب اللہ, جو احسن سب سے بہترین حدیث ہے اللہ کی کتاب, اس سے پڑھ لیں. تو حق بھی ثابت ہوا, اور اس کے بعد حق دینے کا حکم بھی دے دیا, اور سرکار نے اس کو پورا کیا ہوگا, کیونکہ اللہ کے رسول نافرمانی کر نہیں سکتے, ہو تو عصمت کے درجے پر فائز ہیں. تو انہوں نے تعمیل حکم کی, اور انہوں نے فدق بی بی فاطمہ کے حوالے کر دیا. تو اب جیسے وہ ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے, اور ابھی جو نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہوا, اب وہ پہنچے سمندر کی دولہا دلہن دونوں جو وہ سمندری سیر کے لیے. اب پولیس والوں کو جو پیسے چاہیے ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی نیا جوڑا ہے, ابھی نیا اب اس نے جو اتنی مار نہیں کھائی بھی زندگی کی, تو اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی نکاح نامہ دکھاؤ تم اپنا. وہ بھئی شادی شدہ ہے, نکاح نامہ لیے تو نہیں پھریں گے, ابھی رجسٹر نہیں ہوا. کہا نہیں تم یہ صحیح نہیں ہے, چلو تھانے. اچھا وہ تھانے سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پیسے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے صاحب ملک ہیں, اگر خلافت نہیں آئی تھی, اور خلافت ہر صاحب ملکیت سے کہتی, جیسے انڈیا نے کہا مسلمانوں سے تم اپنا جو وہ شناس نامہ لے کے آؤ, اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ کہ تم ہندوستانی کہاں سے. تو وہ یہاں پہ بھی یہ کہا اعلان کر دیا ہوتا ساروں سے کہ جن کے پاس اپنی ملکیت ہے وہ ڈاکومنٹس اپنے جو وہ رکھیں, شو کریں کہ یہ ڈاکومنٹ, یہ ملکیت ان کے پاس کہاں سے ہے. تو ٹھیک ہے, پھر بی بی فاطمہ سے بھی طلب کرتے. تو ہوا یہ کہ بی بی فاطمہ کے جو وہاں پر خادم تھے ان کو باہر کر دیا, اور اپنے لوگ وہاں پہ بٹھا دیے. اب جب بی بی دربار میں گئی کہ یہ تو میرے بابا نے مجھے دیا تھا, تو کہا کہ آپ شاہد لے کر کے آئے, آپ ثبوت پیش کریں. تو بھئی ثبوت تو وہ پیش کرے گا جس کو حاصل کرنا, جو پہلے سے فدق جس کے اختیار میں ہو, قبضے میں ہو, جو گھر جس میں انسان رہ رہا ہو, اس کا کیا ثبوت پیش کرے گا. ثبوت تو وہ پیش کرے جس کو قبضہ کرنا ہو. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ قبضے کا لفظ ہے کیونکہ منفی معنوں میں بھی صحیح معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید تو ہماری فقہی اصطلاح میں ید کہتے ہیں, یعنی جو انسان جس گھر میں بیٹھا ہوا ہو تو اس سے نہیں کہا جاتا کہ تم جو ہے وہ گواہ لے کر. ہاں اگر قبضے کا جو ہے وہ قبضے کا جیسے گھر ہو اور کوئی شخص کہے کہ یہ جو ہے میرا گھر قبضہ کر کے بیٹھے, تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کی سند دکھائیے یا ڈاکومنٹس دکھائیے. پھر جو حکومت فیصلہ کرے گی
کہ گھر کس کا ہے، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اس سے نہیں مانگا جاتا. تو اب جیسے وہ مدینے کی مسجد مدینہ، تو مدینے کی مسجد، یعنی وہ مسجد، ایک مسجد جو مدینے کے نام سے ہے، تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، اور ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے مکے کی بھی حفاظت کی، مدینے کی بھی حفاظت کی. محمد والی محمد صلی اللہ لیکن شیعہ جو ہے وہ ایک لاجیکل منطقی، پاکستان میں جو ہے وہ قانون کی عملداری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے آپ قانون کو عمل کرنا سکھاتے نہیں، جانتے نہیں. بھائی ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے گھر کو گرا، لیکن شیعہ یہ بھی نہیں تسلیم کر سکتے کہ جو پاک کی زمین ہو، جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو، وہاں پر اللہ کا گھر بنا کے بیٹھ جاؤ. تو شیعہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ یہ غصبی جگہ ہے. تو شیعہ یہاں پہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کی کتاب نے خمس میں، فے میں، رسول اللہ کی ذاتی ملکیت میں فاطمہ کا حق رکھا ہے، تو کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اسے چھین لے تو ظالم اور غاصب ہوگا. ظالم اور غاصب ہوگا. تو یہ جو حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، وہ حضرت فاطمہ زہرا اسٹیبلش کر کے گئیں کہ خلافت نے ان کے حق کو غصب کیا. اور میں سوچ رہا تھا کاش کہ حضرت ابوبکر اگر دے دیتے تو یہ داغ ان کے خلافت سے مٹ جاتا اور ان کی خلافت صحیح ہو جاتی شاید. تو لیکن یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اپنا حق طلب کیا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو قیامت تک کے لیے آپ اسٹیبلش کر کے چلی گئیں. صلوات پڑھیں محمد والا. تو بات یہ کہ یعنی حضرت فاطمہ کا حق ہے. اب حضرت فاطمہ اپنے خطبے میں کیا جواب دیتی ہیں، خطبے سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ گواہ آپ پیش کریں. تو بی بی فاطمہ نے اپنی کنیز کو، ام ایمن، انہوں نے گواہی دی اور قسم کھائی. اور اسماء بنت امیس جو حضرت ابو بکر کے عقد میں تھی، حضرت ابو بکر کی اس وقت زوجہ تھی، بعد میں وہ مولا علی کے عقد میں آئیں، اور اس سے پہلے وہ حضرت جعفر طیار کے عقد میں تھی. تو پہلے حضرت جعفر طیار کے عقد میں تھی، پھر وہ مولا علی کے عقد میں آئیں، پھر حضرت ابو بکر کے عقد میں آئیں، اور پھر مولا علی کے عقد میں آئیں. تو اس وقت وہ حضرت ابو بکر کے حق میں تھی، اور انہوں نے گواہی دی کہ فدق یہ اللہ کے رسول نے فاطمہ زہرا کو دیا تھا. یہ گواہی دی انہوں نے. تو انہوں نے گواہی کو رد کر دیا. اور کس نے گواہی دی؟ امام حسن اور امام حسین نے گواہی دی. تو ان کی گواہی کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ بچے ہیں اور ان کی گواہی قبول نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ دین کو سمجھنا. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خزیمہ بن ثابت. تو ان کو بولتے تھے ذو الشہادتین، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے تھے، ان کا تعلق یمن کے بہت سے لوگ جو تو یمن سے ان کا بھی تعلق. تو کہا تھا کہ یہ ایک ہیں لیکن دو کے برابر ہے، دو گواہوں کے برابر ہے. تو اس لیے جب بھی وہ کسی کے حق میں گواہی دے دیتے تھے تو فیصلہ ہو جاتا تھا.
کیونکہ دو گواہوں سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صحابی ہیں، ایک ہیں، لیکن دو کے برابر ان کی گواہی ہے۔ تو بھئی جب صحابی کی ایک ہو کے دو کے برابر گواہی ہو سکتی ہے تو یہ اہل بیت ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بل محمد و آل محمد صلوات۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جب بڑے ہوں گے تو اس وقت سردار بنیں گے، کہا ابھی اس وقت جو ہے سید شباب اہل الجنہ۔ صلوات پڑھو محمد۔ تو گواہی رد کر دی۔ تو اب حضرت علی آئے سامنے اور ان سے بات ہوئی، باتیں تفصیلی ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کیا تم فاطمہ کو ایک عام خواتین کی حیثیت سے لے رہے ہو؟ تو مولا نے ایک سوال کہ میں ایک بہت مختصر انداز سے جو وہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، روایت جو وہ اس کا مختصر ایک آپ کے سامنے خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ تو مولا نے پوچھا کہ ابو بکر سے، حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر دو گواہ گواہی دیں، غور سے سنیے گا، اب روایت طویل میں اسے شارٹ کر رہا ہوں، اگر دو گواہ گواہی دیں، اب اس سے اس جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس سے وہ جھوٹی حدیث بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اگر فاطمہ چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، یہ جھوٹی حدیث۔ تو مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دو گواہ، کیونکہ مولا گواہی لے کر کے آتے، دو گواہ لے کر کے آتے، تو یہ مقابلے میں دو گواہ لے کر کے آتے جو رد کرتے اسے، تو یہ کرتے رہتے اسی طرح سے۔ مولا کو معلوم تھا کہ یہ اپنے کارنامے یہاں پر دکھائیں گے۔ تو مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دو گواہ گواہی دیں، غور سے سنیے گا، کہ فاطمہ نے چوری کی ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہا ہم فاطمہ پر اللہ کی حد جاری کریں گے اور اس کے ہاتھ کاٹیں گے۔ تو کہا اگر تم ایسا کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ۔ آپ نے سن لی، کہا کیا کہا؟ کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں کافر ہو جائیں گے؟ کہا اس لیے کافر ہو جاؤ گے کہ تم نے فاطمہ کے حق میں دو مسلمانوں کی گواہی کو قبول کر لیا، اور اللہ نے جو فاطمہ کے حق میں گواہی دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو رد کر دیا۔ اور جو اللہ کی گواہی کو رد کرتا ہے اور مسلمانوں کی گواہی کو قبول کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ منہ جو ہے وہ سول کر کے واپس چلے گئے۔ تو کس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند نعرہ صلوات، کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت۔ ہم کہ انشاءاللہ کل آیت تطہیر کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، آخری دن ہے کل، تو آیت تطہیر کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ کل تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ تو دیکھیے یہ مولا نے اس طرح سے انہیں عظمت سمجھائی، عظمت فاطمہ سمجھائی کہ اگر فاطمہ کے خلاف تم نے کوئی محکمہ لگایا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ فتح تو چھوڑو ابھی، لیکن یہ کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، یہ عظمت فاطمہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جس طرح سے لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اسی طرح سے حضرت فاطمہ کی کیا عظمت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ مشابہت ہے لیلۃ القدر میں اور بی بی فاطمہ میں، کیونکہ لیلۃ القدر میں جبریل امی اترتے ہیں اور فاطمہ کی دہلیز پر جبریل امی اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ لوگ لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد تو آپ میں ایک آپ کو جو وہ حضرت فاطمہ کے جو اخلاق تھے، یعنی ان کا جو خلق تھا
وہ بالکل قرآن کے مطابق تھا. وہ کس طرح سے وہ قرآن پر عمل کرتے تھے یا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء رسول کا دعاء بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. لوگ ایک دوسرے کو پکارتے تھے اوئے ادھر آؤ, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو بھی اس طرح سے پکار سکتے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی اس طرح سے پکار سکتے ہیں. تو وہی نے اس آیت کریمہ نے یہ کہا کہ اگر تم نے ہمارے رسول کو اس طرح سے پکارا اور آواز دی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو, تو جتنی تمہاری نیکیاں سب اکارت ہو جائیں گی اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. حضرت محترم, کیا آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ہم قرآن نہیں پڑھتے نا, اگر قرآن پڑھیں گے تو عظمت فاطمہ, عظمت رسالت سمجھ میں آئے گی. اگر نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی. اگر تم نے رسول کو, ہمارے رسول کو اس طرح سے پکارا اور آواز دی جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو, تو تمہارے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو میں مفتیان کرام سے یہ ضرور کہوں گا کہ صرف ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد سے. شرک سے اعمال اکارت نہیں ہوتے, بلکہ محمد مصطفیٰ کو آواز دینے سے, بلند ایسے ہی پکارنے سے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. تو جب محمد مصطفیٰ کو اس طرح پکارنے سے جیسے عام انسانوں کو پکارتے ہیں اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, تو محمد کو اپنا جیسا سمجھنے سے صلوات ہدیہ کر دیجیے. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے. اب آپ دیکھیے اخلاق فاطمہ. بی بی کو جب یہ آیت کریمہ اتری تو اپنے بابا کو بلاتی تھی, تو کہا یا رسول اللہ. ایک دن اللہ کے رسول نے نوٹ کیا, اس کے بعد پھر جب وہ نظر انداز کے دوسرے دن کہا یا رسول اللہ. تو بابا جان کہہ کے نہیں پکارا بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. دوسرے دن, تیسرے دن, تو رسول اللہ نے کہا بیٹی یہ آیت کریمہ تمہارے حق میں نہیں اتری. یہ آیت کریمہ تمہارے حق میں نہیں اتری, تو مجھے بابا کہہ کے ہی پکارا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آیتیں فاطمہ کے حق میں اتری اور کچھ فاطمہ کے حق میں نہیں اتری. یہ شان ہے, عظمت فاطمہ. خطاب ہو رہا ہے کہ رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ بی بی فاطمہ کے بارے میں نہیں ہے, یہ سرزنش ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان گواہی دیتے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات بھیجیں محمد. اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اور بی بی نے گواہی دی اشہد ان ابی محمد رسول اللہ. تو پوری کائنات میں تمام انسان مسلمان جب رسول کی رسالت کی گواہی دیں گے تو یہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ, اور جب فاطمہ زہرا گواہی دیں گی تو کہیں گی اشہد ان ابی محمد
رسول اللہ. یہ عظمت فاطمہ ہے. تو میں چاہتا تھا کہ فضائل بہت ہیں. میں چاہتا تھا کہ فاطمہ زہرا کے خطبے کو تو ایک اور فضیلت میں آپ کو بیان کر دوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ حضرت فاطمہ کی 9 سال کی سن میں شادی ہوئی. 9 سال والد کے گھر اور 9 سال شوہر کے گھر. 18 سال اور چار جو چھوٹے چھوٹے بچے 5واں موسم. تو اب آپ دیکھیے کہ 5 سال کی یا 4 سال کی بچی کو ماں چھوڑ کے جا رہی ہے حضرت خدیجہ. تو دیکھا کہ بی بی جو رو رہی. حضرت خدیجہ نے گریہ کیا. تو اسما تھی اس وقت ان کے ساتھ. تو کہا کہ بی بی آپ کو تو جنت میں گھر کی بشارت ہوئی تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مجھے اس کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے فاطمہ کی فکر ہے. جب وہ اپنے گھر جائے گی اپنے شوہر کے گھر جائے گی تو اس وقت بچی کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت کون اس کے ساتھ ہو. تو اسما نے کہا بی بی میں فاطمہ کے ساتھ ہوں. میں فاطمہ کی اس وقت ہمراہ ہوگی. تو بی بی مطمئن ہو گئی. اس دنیا سے چلی گئی. ملکۃ العرب اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کو ہدیہ کر دیا. تو کہا کہ میری بچی کے لیے میری طرف سے ایک سوٹ ایک جوڑا دیا. ماں نے اپنی بیٹی کو کہ جب فاطمہ کی شادی ہو تو یہ جوڑا فاطمہ کو دے دے. ماں کی طرف سے جو 4 سال 5 سال پہلے ماں اس دنیا سے چلی گئی ملکۃ العرب حضرت فاطمہ کو وہ جوڑا پہنایا گیا. سرکار رسالت مآب نے جب فاطمہ کو رخصت کیا تو وہ جوڑا پہنوایا. وہ جوڑا پہن کے فاطمہ رخصت ہوئی. جب اگلے دن آئی تو دیکھا کہ فاطمہ اسی طرح پرانے لباس میں ہے. کہا بیٹی وہ تمہاری ماں کی طرف سے جو جوڑا آیا تھا وہ کیا ہوا؟ کہا بابا جان میں نے اسے اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیا. سرکار رسالت مآب نے گریہ کیا. سرکار رسالت مآب کہا کہ بابا جان وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے سمندر تک نہیں پہنچ سکتے مگر اس چیز کو دے دو جسے تم پسند کرتے ہو. تو میں سب سے زیادہ جو پسند کرتی تھی وہ اماں کے دیے ہوئے جوڑے کو پسند کرتی تھی. تو میں نے اسے اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیا. یہ عظمت فاطمہ ہے دوستوں. کے میں آپ کو کیا بیان کروں. جو ملکۃ العرب کی بیٹی اور عید کے دن آ گئے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا سکے. اور جس کی ماں کی ثروت اور دولت کے ٹکڑوں پر مسلمان پلے آج ان کے بچے نئے کپڑے پہنے اور حسن و حسین کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو نئے کپڑے آئے اور تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں آئے. اور بچے یہ بات آئی اور بچوں نے کہا کہ اماں جان ہمارے لیے تو کوئی عید کا کپڑا نہیں ہے. اور تمام مسلمانوں کے بچوں کے پاس جو ہے تمام بچوں کے پاس کپڑے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے ایک جملہ بولا کہ تمہارے کپڑے جنت سے آئے گے. بی بی کے جملے جو ہے وہ یہ پورے ہوئے اور بی بی کے دروازے پر دستک ہوئی. تو بی بی نے پوچھا کہ کون؟ تو کہا میں انا خیاط الحسنین. میں حسنین کا درزی آیا. وہ جنت جو 50,000 سال کے فاصلے پر اس کا رضوان اتنی بلندیوں سے جب اترتا ہے اور فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں رضوان جنت ہوں بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں.
حسنین کا درزی بھی اب جب بی بی فاطمہ کی مجلس میں آئے تو ایک خاص ادب کے ساتھ حسنین کا درزی بھی جب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتا ہے تو رضوان جنت بن کے نہیں آتا بلکہ درزی بن گیا. تو عزیزو آپ نے کہا کہ میں بی بی کے جو امانت ہے خطبہ اس کے چند الفاظ سے وہ جملے آپ کے سامنے ہدیہ کروں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لوں. بی بی نے حمد کیا, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسالت کا کلمہ پڑھا اور وہ گواہیاں دینے کے بعد پھر اس کے بعد بی بی جو ہے وہ آگے بڑھی اور اس کے بعد پھر بی بی نے فضائل بیان کیے. اس کے بعد پھر جو اپنی عرض سے متعلق آپ نے خطاب کیا ہے خلافت وقت کو اور حضرت ابو بکر کو, تو بی بی نے نام نہیں لیا, کہا یا ابن فلان افی کتاب اللہ انترس اباک ولا ارس من ابی لقد جئت شیئا فریا. اے فلانی کے بیٹے, کیا اللہ کی کتاب میں تم اپنے باپ کے وارث ہو سکتے ہو اور میں اپنے بابا جان کی وارث نہیں ہو سکتی؟ تم جھوٹ باندھ رہے ہو. لقد جئت شیئا فریا, تم جھوٹ باندھ رہے ہو. یہ جو لفظ آیا لقد جئت شیئا فریا, یہ حضرت مریم جب لے کے آئیں حضرت عیسیٰ کو تو یہ لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے کہ تو وہاں پہ جس طرح سے مریم کے اوپر بہتان باندھا گیا تو اس طرح سے بی بی فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں, جبکہ مریم پاک تھی, مریم بطول تھی, مریم صاحب عصمت تھی, مریم صاحب طہارت تھی, اسی طرح سے بی بی کہہ رہی ہیں کہ تم جھوٹ باندھ رہے ہو, ایسا کچھ نہیں. پورے کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے میراث ہے. اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے میراث میں 2 برابر حصے ہیں اور اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ ہے. جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو میراث سے کبھی محروم نہ کرنا, اس لیے کہ فاطمہ زہرا کو ان کی میراث سے محروم کیا گیا. افا علی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراءکم ظہریہ, کیا تم نے اللہ کی کتاب کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور اس کو اپنی پشتوں پر پھینک دیا, تاکچوں میں پھینک دیا. جو بیان کر رہی ہے اب اس میں بی بی نے 3 کتابیں میراث 3 آیتیں میراث کی پڑھی ہیں اور 2 آیتیں اور انبیاء کی پڑھی ہیں جو میراث سے متعلق ہیں. پہلی آیت کریمہ بی بی نے پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, حضرت داؤد نبی تھے بنی اسرائیل میں اور انہوں نے حکومت قائم کی, اور حضرت سلیمان بھی نبی تھے اور انہوں نے بھی حکومت قائم کی. داؤد باپ تھے, سلیمان بیٹے تھے اور دونوں کا بہت جاہ و حشم تھا. جب حضرت سلیمان اچھا اب کوئی یہ کہے کہ بی بی نے فتح کیوں طلب کیا, بی بی نے اپنی میراث کیوں طلب کی, بی بی نے خیبر کے خمس میں سے کیوں طلب کیا, اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کیوں اللہ سے حکومت طلب کی, حضرت داؤد نے کیوں اللہ سے حکومت طلب کی. تو جب سلیمان نبی ہو کے حکومت طلب کر سکتے ہیں, جب یوسف نبی ہو کے حکومت طلب کر سکتے ہیں, تو بی بی فاطمہ زہرا بھی فدق میں اپنا حق طلب کر سکتے ہیں. تو یہاں پر قرآن مجید نص سے قرآن یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان بھی نبی بیٹا, داؤد بھی نبی باپ. تو جب سلیمان داؤد کا وارث ہو سکتا ہے تو پھر فاطمہ زہرا بھی اپنے والد کی وارث ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی تو اب وہ یعنی مقام عصمت و طہارت سے کوئی میچ نہیں رکھتی, لیکن ہم یہی بات کر رہے ہیں نا, دنیا ہے یہ,
ظاہر ہے حوض کوثر تو نہیں ہے یہاں پر، جنت تو نہیں ہے، یہاں تو دنیا ہے، یہاں تو پسی کی طرف ہے ہم، تو مثال بھی پسی کی طرف سے آئے گی، کوئی بلندی کی طرف سے تو نہیں آ سکتی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہے ان کو تو شیعہ ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ بھئی شیعہ یہی کہتے ہیں نا۔ اچھا میرے ذہن میں دو باتیں میں آپ کو آج کی مجلس میں ہدیہ کر رہا ہوں، کل شہادت کی مجلس ہے تو ہم فضائل اور بی بی شہادت کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو پہلی بات یہ آئی کہ بھی مسلم لیگ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بیٹی ان کی وارث ہو سکتی ہے۔ یہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بیٹی باپ کی وارث ہو سکتی ہے۔ تو جب اتنی یعنی نیچے آ کے مثال میں دے رہا ہوں، اتنی پسی میں جب اتنی نیچے آ کے ایک سیاستدان کی بیٹی اپنے باپ کی وارث ہو سکتی ہے، تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی، صلوات پڑھیں محمد والے بھئی، یہ جو بلاول ہے بیٹی کا بیٹا ہی ہے نا، تو بیٹی بھٹو کی بیٹی بھٹو کی وارث ہو سکتی ہے۔ اب میں نے پھر اتنی نیچے مثال دی، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں جب اتنے نیچے لوگوں میں وراثت آ سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی میں بہت نیچی مثال دے رہا ہوں، اونچی مثال میرے پاس نہیں ہے، میں نیچی مثال دے رہا ہوں کہ آپ نیچی مثالوں میں وراثت کو تسلیم کر رہے ہو اور محمد مصطفیٰ کے حق میں صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا میں ایک ٹرینڈ پر جو ہے وہ، کیونکہ بہت سی باتیں میں نہیں بول سکتا، لیکن ایک میں جہاں تک کہ میں نے یہ علم حاصل کیا، میں اہل بیت کے مکتب کا ایک ادنیٰ سے شاگرد ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حالات اس ٹرینڈ پر آ گئے، اس منزل پر آ گئے کہ میں تمام علماء کو جو ہمارے ہیں اور تمام تنظیموں کو اور تمام مومنین کو اور تمام نوجوانوں کو ایک امانت سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو وہ فوٹو کاپی بھی آپ کو، اس کے عکس بھی آپ کو مل جائے۔ جی وہ یہ کہ آپ دنیا کے سامنے، منسٹرز کے سامنے، اسمبلی میں، اسپیکرز کے سامنے، گورنر کے سامنے، تھانے میں، مدارس میں، دارالافتاء میں، تمام فورمز پر یہ بات رکھ دیں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ زہرا نے رسول اللہ کی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین نے حضرت ابو بکر سے اپنا حق طلب کیا اور انہوں نے حق دینے سے انکار کیا، اس لحاظ سے شیعہ حضرت ابو بکر کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ بات لکھیں، پوری دنیا کو، پاکستان کو بتائیں۔ آج اب جو ہے یہ یعنی حالات جس کروٹ پہ پہنچ چکے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت عرصے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرتا آ رہا ہوں اور دیکھتا آ رہا ہوں اور فیس کیا ہے، تو میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے اور یہ مطالبہ کہ حضرت فاطمہ کی قبر بنائی جائے، یہ ہمیں یہ مطالبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ وہ اس کی وجہ، بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو کام مہدی آل محمد نے آگے کرنا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بھئی مہدی آل محمد یہ کام کریں گے، اگر بن بھی جائے گی تو حفاظت کون کرے گا؟ آپ کر سکتے ہیں حفاظت؟ نہیں کر سکتے۔ تو انسان وہ اب کچھ چیزیں ہیں، یعنی اب میں جو اپنی جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کی قبر بنے، لیکن ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، یہ یعنی بیان کر دینا چاہیے کہ ہم
جو خلافت کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ تو چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن اسے ڈاکومنٹڈ فیکٹ کے طور پر، کیونکہ صحیح بخاری سے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، جو کتاب المناقب میں بھی آئی ہے اور کتاب المغازی میں بھی، 2 جگہ صحیح بخاری میں آئی. کل میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اور کل کی جو میرا کلپ ہے آپ سن سکتے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جو حدیث ہے اس کا عکس میں کل پیش کر دوں گا، اور وہ انشاءاللہ آپ کو تبرک میں بھی جو ہے وہ اس کا صفحہ مل جائے گا. تو جو ان کے اپنے علماء ہیں شبلی نوبانی، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا تھا. حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا تھا. تو میراث دینے سے انکار کیا، اور حضرت ابوبکر نے نماز نہیں پڑھی، نہ رسول پہ نماز پڑھی، اور نہ بعثت الرسول پہ نماز، نہ فاطمہ زہرا پہ نماز جنازہ پڑھ سکے. اور اس میں ہی لکھا ہوا تھا کہ جب تک فاطمہ حیات نہیں 6 مہینے تک انہوں نے حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی. تو یہ باتیں کل کی ہیں جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو عزیزان محترم، اب یعنی بات جو میں کہنا چاہوں کہ ایک کلچر بنا دیا گیا ہمارے ہاں. تو ہمارے شیعوں کو بہت المومنوں کا یہ سننا پڑے گا کہ بہت سے لوگ شیطان، اب میں کسی اور کوئی اور لفظ ایجنسی وغیرہ نہیں استعمال کر رہا، میں کہہ رہا ہوں شیطان یہ چاہتا ہے کہ بھڑا دے ایک دم. تو اب اہل بیت کیا چاہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی سے یہ کہا کہ ابو الحسن میرے پہ اتنے ظلم ہوئے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو فرمایا کہ کہا کہ آپ ایک مرتبہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آذان کی آواز آئی، آذان کی آواز آئی، اور آواز کے جو جملے تھے وہ یہاں پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہاں پہنچے تو کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بابا کا نام اس طرح سے آذان میں، اس طرح سے مسجدوں میں بلند رہے؟ کہا میں چاہتی ہوں. کہا تو پھر صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. تو بہت سی چیزیں جب اہل بیت نے جانتے ہوئے انہیں برداشت کیا، تو جو ان کے چاہنے والے انہیں بھی اس میں برداشت سے کام لینا ہوتا، برداشت کرنا. یہ نہیں ہو کہ جو ہے وہ فوراً لان تان اور ایک دم جو ہے وہ شروع ہو جائے. یہ سلسلہ اہل بیت نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا. تو اب یہ اس کی تفصیل میں نہیں دے سکتا، اتنے اشارہ جو وہ کافی ہے. تو عزیزو، یہ جو آذان کا لفظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کئی مرتبہ استعمال ہوا. ایک مرتبہ سید سجاد نے بھی یہ جملہ سنا، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب ہاتھ میں زنجیریں تھی، گلے میں توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی، تو یزید سے کہا کہ یہ جو نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے نانا ہے یا ہمارے نانا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے نانا ہے. تو کہا پھر ان کی اولاد کو کیوں زنجیر کیا؟ اور یہی آواز ایک مرتبہ جب بلند ہوتی تھی بلال کی، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب رسول اللہ کے بعد جب رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی تو اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس کے بعد بلال ایک مرتبہ قبر رسول پہ گئے اور قسم کھائی کہ میں آپ کے بعد یا رسول اللہ آپ کے بعد کبھی بھی آزان نہیں دوں گا، میں آپ کا موضوع. مدینے کے حالات دیکھیں نا، بی بی کے گھر میں یورش کس طرح سے ہوئی، علی کو رسی کس طرح سے پہنائی گئی، بی بی کا دروازہ گرایا گیا. یہ تمام حالات بلال جانتے ہیں، اور بلال استعمال نہیں ہونا چاہتے کہ یہ لوگ زبردستی مجھ سے آزان دلوائیں گے. تو پھر بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے. ابھی راستے میں تھے، بس چند جملے زحمت کو تمام کیا. ابھی راستے میں تھے، چند منزلیں طے کی تھی کہ رات ہوئی. خواب میں
اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا بلال سب نے ہمارے اہل بیت کو چھوڑ دیا, کیا تم نے بھی ہمارے اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ بلال بہت ناراض ہوئے, بہت پریشان ہوئے. ایک مرتبہ خواب سے اٹھے اور فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاؤں گا. مدینے واپس ہوئے, بیوی کے گھر آئے, حسنین کو گود میں اٹھایا, کندھوں پہ اٹھایا. لوگوں کی عجیب عجیب نظریں دیکھ رہے ہیں. کہا سیدنا بلال, سیدنا بلال, ہم آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں اور آپ حسنین کو گود میں اٹھائے ہوئے. کہا میری کیا حیثیت, یہ تو رسالت کے دوش پر بلند ہوئے, یہ وہ بچے ہیں. کہا مدینہ اتنا بدل گیا, مدینہ اتنا بدل گیا. ایک مرتبہ فضہ گھر سے باہر آئی اور کہا بلال شہزادی آپ کو سلام کہتی ہے, اور شہزادی نے یہ کہا ہے کہ بلال آپ آزان دے دیں. ایک مرتبہ ہمارے لیے آزاد. بلال نے کہا کہ شہزادی سے کہو کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ صرف اللہ کے رسول کے لیے آزان دوں گا اور کسی کے لیے آزان نہیں دوں گا. کہا بلال شہزادی کہہ رہی ہے کہ میرے حق کی قسم ایک مرتبہ آزان دے دو. بلال نے ایک مرتبہ سوچا کہ وہ رسول, یہ بزد الرسول, میری قسم نہیں ٹوٹے گی, آزان دے دو بلال. ایک مرتبہ گلدستے آزان پر گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک مرتبہ فضا آ گئی. کہا بلال اذان روک دے. شہزادی غش کھا کے گر پڑی. میں کہوں گا شہزادی آپ سے محمد رسول اللہ کا نام نہ سنا گیا. ذرا اس بچی کے بارے میں سوچے جو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ دیکھتی تھی اور جب کہتی تھی بابا تو تازیانے تماچے بند. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس خلیل طاعت کو قبول فرما, حاضرین کی دلی حاجات کو پڑھ لا. ہمیں بی بی فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے بچوں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مہدی آل محمد, ان کے بچے مہدی آل محمد کے راستے کے پتھر صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. قلب فاطمہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. حضرت فاطمہ کی شفاعت میں شامل حال فرما. بے محمد و آل ماتم حسین.